السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 اور 62 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ اور جب کل تم لوگوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا اپنا ساگ سے، وقثائہا اپنی ککڑی سے، وفومہا اور اپنی گندم سے، وعدسیہا اور اپنے مسور سے، وبصلہا اور اپنے پیاز سے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو، الذی وہ چیز جو، ہوا وہ، ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے۔ اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرًا کسی شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ہے، ما جو سألتم تم نے سوال کیا ہے اس شہر میں، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے بھی، غضب کے ساتھ، من اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ، کانوا وہ تھے، یکفرون وہ انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما اس وجہ سے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ لوگ تھے، یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا، اور ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مسلسل اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ یہود کی ناشکری کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر من سلویٰ اتارا تھا، جو خوشگوار پاکیزہ غذا تھی اور مشقت و محنت کے بغیر ملتی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بے صبری کر کے اسے کھو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال پر ڈانٹا کہ کیا تمہارے ہوش و حواس درست ہیں؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تعجب ہے، نفیس و عمدہ غذائیں اور بڑی اچھی نعمتیں چھوڑ کر حقیر چیزیں مانگ رہے ہو۔ اگر تم عمدہ چیزوں کی بجائے گھٹیا چیزیں چاہتے ہو تو تمہاری مطلوبہ چیزیں ہر شہر میں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ ناشکری کا نتیجہ، قانون الہی کے مطابق ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور یہ ذلت اور محتاجی ان کی نسل در نسل چلتی گئی، ان سے حکومتیں چھین لی گئیں اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔ یہ سب سے بڑی ذلت تھی۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و محتاج سمجھنے لگے تھے۔ ان پر اس قدر ذلت چھا گئی کہ مشرکین نے بھی ان سے جزیہ لیا۔ ان بدبختوں پر اللہ کا قہر اور عتاب ٹوٹ پڑا، اور اللہ عز و جل کی رضا و رحمت سے محروم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے حق کو نہ مانا، لوگوں کو
حقیر جانا اور انبیاء کا ناحق قتل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب اتارا جو ان سے لٹایا نہ جا سکا، اور یہ عذاب قیامت تک ان پر مسلط رہے گا۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ذلت والے عذابوں میں سے گرفتار ہوں گے، اور ان کی شرارتوں کا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ جو یہ نافرمانیاں کرتے رہے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، ان سب شرارتوں کا ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 61 میں ہمیں یہود کی نافرمانی کا پتہ چلا اور یہود کی ناشکری کا، اور ناشکری کے نتیجے میں انہیں پھر کیا ملا، کیا ذلت و محتاجی ان کا مقدر بن گئی، یہ ہم نے جانا۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادوا یہودی بنے، والنصارى اور عیسائی بنے، والصابئین اور سب بے دین، من ان میں سے جو آمن ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے گا صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی یعنی بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے یعنی مسلمان ہو جائیں گے، ایسے ہی لوگوں کو ان کے رب کے ہاں اجر ملے گا، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اہل اسلام کی سعادت کے بارے میں، جن پہلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی خلوص سے عبادت و اطاعت کی، ان کی نیکیوں کا ثواب یقینی ہے۔ یہی اصول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر قیامت تک رہے گا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی ہمیشہ کی سعادت لوٹے گا، نہ اسے مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا غم۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ قیامت کا خوف ہوگا اور نہ ہی دنیا کے چھوٹ جانے کا ملال۔ وقت کے نبی کو ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہ لائے تو وہ قطعی کافر ہے، اگرچہ وہ تورات و انجیل پر ایمان رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد سابقہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لہٰذا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمان الہی ہے، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈے گا وہ کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے وقت کا جو بھی نبی تھا، اس زمانہ کے لوگوں پر اس کی پیروی لازم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کوئی بھی عیسائی، یہودی یا غیر مسلم اسلام قبول کیے بغیر نجات نہیں پا سکتا۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ صابی سے مراد بے دین ہے۔ یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ تھا جو زبور پڑھا کرتا تھا اور فرشتوں کا پجاری تھا۔ اس آیت میں ہمیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، 63 آیت نمبر۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلے والے لیسن نہیں دیکھے، پیچھے سے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں سورۃ بقرہ کی پچھلی آیات میں، تو میرے چینل پہ پچھلے لیسن موجود ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔